ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمد العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة المذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارک علیہ علی کل من ہوا محبوب نمبر دیو لدئی صلاة تفتح تدوم بدوام الملک الحی القیوم ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَكَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، مبارکبادی کے لائق ہیں آپ تمامی حضرات جو اس پاکیزہ بزم میں حاضری کی شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے آپ دیکھ رہے ہیں ملک و ملت کی مائناز ہستیاں خصوصیت کے ساتھ ناشر مسلک اعلیٰ حضرت پاسبان سنیت حضور حضرت علامہ مولانا انصاف رضا صاحب قبلہ حشمتی کی صدارت میں ہم اور آپ اکٹھا ہوئے خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے۔ جن لوگوں نے علماء کرام کو بلا کر ہم کو اور آپ تمامی حضرات کو نیکیوں کو اکٹھا کرنے کا ٹائم دیا، اللہ رب العزت ان کی جائز تمناؤں کی تکمیل فرمائے اور ان کے گھروں میں فیضان امام حسین، فیضان خاندان اہل بیت کو جاری و ساری فرمائے۔ آئیے مراب مل کر کچھ کہنے اور سننے سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا کا دولہا آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ شافع روز الجزا کے بارگاہ اطہر میں جی لگا کر اس محبت سے ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں کہ مدینہ شریف ہم سے بہت دور ہے لیکن مدینے والا دور نہیں۔ جی لگا کر پوری توانائی کے ساتھ جو جہاں ہے وہیں سے بیٹھ کے پوری طاقت کے ساتھ اپنے رسول پر محبت سے درود پاک کا پیغام پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد نباری وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک بار اور محبت سے پیش کر لیں، مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبتوں سے پیش کر لیں، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ چند اشعار سماعت فرمائیں۔ غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، یہی نجات کا رستہ نکال رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی نجات کا رستہ نکال رکھا ہے۔ میرا سینہ آپ کا
سینہ میرا سینہ اور اس میں غم حبیب خدا میرا سینہ اور اس میں غم حبیب خدا خدا کا شکر ہے گدڑی میں لال رکھا ہے خدا کا شکر ہے گدڑی میں لال رکھا ہے مقام صحبہ میں یہ معجزہ تو ظاہر ہے مقام صحبہ میں یہ معجزہ تو ظاہر ہے علی کے واسطے سورج نکال رکھا ہے علی کے واسطے سورج نکال رکھا ہے اور خدا نے جتنا بھی حسن و جمال رکھا ہے خدا نے جتنا بھی حسن و جمال رکھا ہے میرے حبیب کا صدقہ نکال رکھا ہے میرے حبیب کا صدقہ نکال رکھا ہے اے اور بات ہے ہم ان کو بھول بیٹھے ہیں اے اور بات ہے ہم ان کو بھول بیٹھے ہیں ارے نبی نے پھر بھی ہمارا خیال رکھا ہے نبی نے پھر بھی ہمارا خیال رکھا ہے اور لٹیرے اس لیے سنی کے پاس آتے ہیں لٹیرے اس لیے سنی کے پاس آتے ہیں وہابی اس لیے سنی کے پاس آتے ہیں وہ جانتے ہیں تجوری میں مال رکھا ہے وہ جانتے ہیں تجوری میں مال رکھا ہے محبت کے ساتھ ایک بات اور درود پاک سنائیں مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائما عبدنا علی حبیبی کا خیری خلق گلی ہوئی محترم سامعین کرام ٹائم بڑی تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کیا ہے اس پہ روشنی ڈالنے سے پہلے حضور علامہ ناشر مسلک اعلی حضرت نے بھی آپ کو بتایا کہ آج کی بڑی پیاری تاریخ محرم شریف کی 8ویں تاریخ لگ چکی ہے اور آج کے تقریر کا بیان موضوع پہلی تاریخ سے آپ باضابطہ بڑے نظم و ضبط کے ساتھ سنتے ہوئے آ رہے ہیں آج بیان سرکار کے شہزادوں میں سے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات کے تعلق سے یہ ناچیز کچھ گفتگو کرنے کی جسارت حاصل کرے گا نبی کے وہ اولاد جن کے بارے میں قرآن عظیم فرماتا ہے وَكَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ امام حسن و حسین گویا یاقوت اور مرجان ہیں اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں امام حسن اور حسین کے تعلق سے کہ میرے بیٹے امام حسن اور حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں محترم سامعین کرام کل خاتون جنت کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سرکار مولائے کائنات کہ جب شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے وہ ساری وصیتیں پیش فرمائی جس میں ایک وصیت یہ تھی اپنے شہزادوں سے کہا تھا میرے لختے جگر بیٹو میری دل کی 3 خواہشیں باقی رہ گئی ہیں اس کو کون پورا کرے گا جس میں پہلی خواہش یہ تھی کہ میرے پردہ کرنے کے بعد میرا جانشین کون بنے گا خلافت کے کام کو پورا کون کرے گا تو حضرت مولا کائنات کے جہاں 17 بیٹے موجود تھے
ان بیٹوں میں سب کی گردنیں تو جھکی تھی، وہی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا والد گرامی اس کام کے لیے آپ کا بیٹا حسن موجود ہے، میں اس کام کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے شہزادے نواسے جنہیں امام حسن کہا جاتا ہے، آپ نے اپنے زبان مقدس سے والد گرامی کے سامنے ارشاد فرمایا میرے والد گرامی اس کام کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو مولا کائنات نے کہا بیٹے قریب آ جاؤ۔ آپ نے ان کے سر پاک پر دستار باندھی، امامہ شریف باندھا، خلافت کی ذمہ داریاں عطا فرمائی۔ انشاءاللہ الرحمن آج کی گفتگو اسی مقدس شہزادے کے ذمن میں کچھ باتیں اپنی معلومات کے حساب سے حضور ناصر مسلک اعلیٰ حضرت کی قیادت میں اور ان کی صدارت میں کچھ کہنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بڑے ہیں اور بڑوں کے درمیان چھوٹے بولا کرتے ہیں تو انہیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ آج بلا شبہ ہمارے درمیان جب ہمارا اکابر رہتا ہے، ابھی آپ نے سنا ہے کہ بزرگان دین کے تعلق سے بار بار آپ کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں بدر ملت کا نام لیتے ہیں، کہیں سرکار شعیب الاولیاء کا نام لیتے ہیں، کہیں سرکار سرور الفاضل کا نام لیتے ہیں، کہیں سرکار حکیم امت مولانا نعیم الدین صاحب کا نام لیتے ہیں، کہیں حضور صوفی نظام الدین کا نام لیتے ہیں، کہیں مخدوم گرامی سرکار علامہ افضل القادری کا نام لیتے ہیں، کہیں سرکار شیربش اہل سنت مناظر اہل سنت حضور علامہ حشمت علی صاحب کی حشمتی کا نام لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بزرگان دین ہیں، یہ وہ علماء کرام ہیں جنہوں نے امت کے لیے وہ نگہبانی کیا ہے کہ قیامت تک اگر آپ ان کے ملفوظات کو، ان کے فرمودات کو اگر اپنے سینوں میں بسائے رہ گئے تو کوئی ڈاکو آپ کے ایمان پہ ہرگز ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے مقدس رسول تاجدار دو عالم کے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ، آپ کی پیدائش رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی۔ آپ رمضان شریف میں پیدا ہو رہے ہیں، ہجری 3 کا سال ہے۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم کے کاشانے میں خوشی کی ایک لہر آ گئی، خوشیوں کا سیلاب آ گیا، صحابہ اکٹھا ہو گئے دروازے نبی پر۔ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے گھر میں آج لال آیا ہے، آپ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میرے آقا صحابہ کرام کی جماعت کے سامنے نکلے اور صحابہ کو لے کر کے مولا کائنات کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ کھجوروں کی ٹوکری بٹ رہی ہے، اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرکار امام حسن کی پیدائش پر صحابہ کو لے کے علی کے گھر پہنچے۔ حضرت مولا کائنات گھر سے باہر نکلے، یا رسول اللہ میرے ماں اور باپ آپ کے قدموں میں قربان ہو، آپ کا نواسا آیا ہے، آپ کا بیٹا آیا ہے، آپ اس کا نام خود رکھیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سرکار علی تم اس کا نام رکھو۔ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان کا نام انتخاب کریں، آپ خود ان کا نام رکھیں۔ میرے آقا ان کے نام کا انتخاب فرماتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کا نام حضرت ہارون کے نام پر، یعنی جس کا نام شبر ہے، جس کا ترجمہ حسن ہے، وہ میں رکھوں گا۔ اللہ کے رسول نے گویا اپنے شہزادے کا نام حضرت حسن رکھا اور 7ویں دن آپ کا عقیقہ ہوا، آپ کے بال اتارے گئے، بال کے برابر چاندی وزن کر کے غریبوں میں خیرات کیا گیا۔ اللہ کے رسول کے گھر میں امام حسن کی پیدائش ہو گئی، سارا خاندان خوشیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ حضرت علی بھی خوشی منا رہے ہیں، حضرت سیدہ طاہرہ بھی خوش ہیں اور سرکار کے مقدس صحابہ کی جماعت بھی خوش ہیں۔ آؤ دھیرے دھیرے آپ کی عمر شریف بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی عمر دھیرے دھیرے بڑھی۔ آپ میرے آقا امام حسن سے بے حساب محبت فرماتے تھے، بے حساب پیار کرتے تھے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن کا ظاہری حصہ یعنی قسم سے لے کر کے ناف تک امام حسن کا جو یہ حصہ جو ایریا ہے
یہ اسی حصے کو میرے آقا کے مشابہ بنایا تھا. جس کو اللہ کے رسول کو دیکھنا ہو وہ امام حسن کے چہرے کو دیکھ لے. جس کو امام حسن میرے آقا کی زیارت کرنی ہو وہ امام حسن کو دیکھ لے. امام حسن کا پورا چہرہ یعنی سر سے لے کر ناف تک یہ نبی کا مشابہ رب نے پیدا کیا تھا. اللہ اکبر. امام حسن سے بھی حساب میرے آقا پیار فرماتے تھے. بچپنے کا عالم ہے. میرے آقا انہیں گود میں بیٹھا لیتے. امام حسن چھوٹی نازک نازک انگلیاں اٹھاتے میرے آقا کے داڑھی شریف میں انگلی ڈال ڈال کر کے آگے پیچھے کیا کرتے تھے. میرے آقا مسکراتے تھے. ایک روز کا واقعہ ہے. اللہ کے حبیب تاجدار دو عالم میرے آقا کو اپنے پشت مبارک پر کندھے شریف پر ان کو بیٹھاتے ہیں اور بیٹھا کے مدینے کی گلیوں میں محبت سے ڈال رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے جو ان سے محبت کرے گا خدا اس سے محبت کرے گا. جو اس کو محبوب رکھے گا خدا اسے محبوب رکھے گا. یہ کہتے ہوئے اپنے کندھے پہ سوار کیے ہوئے میرے مصطفیٰ مدینہ کی گلیوں میں گزر رہے تھے. صحابہ کی نگاہ میرے مصطفیٰ پہ پڑی اور شہزادے رسول امام حسن پہ پڑی کہ کندھے پہ کس طریقے سے میرے آقا بیٹھائے ہوئے ہیں. صحابہ عش عش کرتے ہیں. اپنے گھروں سے نکل گئے اور نکل کے ایک آواز ہو کے عرض کرتے ہیں اللہ اکبر. کتنی اچھی سواری ہے. نعم المرکب ہوا یعنی یہ سواری کتنی اچھی ہے. میرے آقا گھوم کے جواب دیتے صحابہ ارے سواری تو دیکھ رہے ہو کتنی اچھی ہے. سوار نہیں دیکھتے کتنا اچھا. سوار نہیں دیکھتے. سوار نہیں دیکھتے کتنا اچھا ہے. اندازہ لگاؤ. میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ جہاں سواری کو دیکھ رہے ہو وہی سوار کو دیکھ لو. اللہ اکبر. قربان جاؤ. حضور ناصر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ انصاف اللہ صاحب قبلہ کی صدارت میں آج بباغِ توحل ایک فتویٰ دینا چاہتا ہوں اور غور سے سنو ایمان پیدا ہو جائے گا. آپ غور سے بتاؤ دنیا کے کسی مفتی سے آپ پوچھو دنیا کے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے مفتی سے آپ فتویٰ منگاؤ کہ کیا قرآن عظیم کے اوپر کسی کتاب کا رکھنا جائز ہے. قرآن کریم سے معظم دنیا میں کوئی کتاب ہے تو دنیا کا ہر مفتی یہی فتویٰ دے گا کہ قرآن عظیم سے افضل کوئی کتاب نہیں ہے. تو اگر یہ پوچھو کہ کیا قرآن کے اوپر کسی اور کتاب کا رکھنا جائز ہے تو ہر مفتی یہی کہے گا کسی کتاب کا رکھنا جائز نہیں. میں نے عالم خیال میں پوچھا کہ جب کسی کتاب کا رکھنا جائز نہیں کیا بخاری کا رکھنا بھی جائز نہیں, کیا مسلم کا رکھنا بھی جائز نہیں, کیا صحیح ستہ کی کتابوں کا رکھنا جائز نہیں, کیا تفسیروں کی کتاب کا رکھنا جائز نہیں. تو دنیا کا ہر مفتی یہی کہے گا کہ قرآن کے اوپر کسی کتاب کا رکھنا جائز نہیں ہے. تو آؤ ذرا قرآن سے پوچھو, صاحب قرآن سے پوچھو, مصطفیٰ سے پوچھو یا رسول اللہ جب قرآن کے اوپر کسی کتاب کا رکھنا جائز نہیں ہے تو آپ تو جامع قرآن ہے. کیا بات, آپ تو جامع قرآن ہے, پھر آپ کے اوپر کسی کا رکھنا کیسے جائز؟ اپنے نواسوں کو سرکار آپ نے کندھے پہ کیوں رکھا؟ بات کیا ہے؟ جب قرآن کے اوپر کسی کتاب کا رکھنا جائز نہیں تو آپ تو جامع قرآن ہے, سارا قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے, پھر آپ کے اوپر حسنین کا ہونا کیسا, حسن کا ہونا کیسا؟ میرے آقا فرماتے ہیں سنو جی اللہ اکبر, قربان جاؤ. میرے آقا فرماتے ہیں قرآن کے اوپر کسی کتاب کا رکھنا تو جائز نہیں ہے مگر اگر ان کے پائے ہو تو انہیں رکھا جا سکتا ہے. سوال کرنے والے سنو, جہاں میں قرآن ہوں میرے بیٹے حسنین اس کے پائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ امام حسن کی فضیلت کو دیکھو. علماء کرام فرماتے ہیں, محدثین فرماتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کی عمر 7.5 سال کی ہوئی. میرے آقا کا وصال پرملال ہو گیا. اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے, یہ علماء گواہ ہیں, اسے پوچھیں 7.5 سال کی عمر میں امام حسن کی ہے. اور محدثین فرماتے ہیں کتنی حدیثیں سرکار امام حسن سے روایت کی گئی ہے. 7.5 سال کا بچہ ہو اور حدیثیں وہ بیان کرے.
صحبت کی دیر ہے، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت۔ اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت تمہیں برا بناتی ہے۔ ابھی کل کے محفل میں میں نے ذکر کیا تھا سیدہ فاطمہ کے تعلق سے کہ سیدہ فاطمہ کو میرے آقا نے کس طرح پالا تھا کہ 3 سال کی عمر سیدہ فاطمہ کی ہے، مخدوم کائنات خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ اکبر کفن دینے کا کام اگر کیا تھا تو سیدہ فاطمہ نے 3 سال کی عمر میں کیا تھا۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، آج ہمارے گھروں کے بچے 10 سال کے ہو جاتے، پیشاب کا سلیقہ نہیں ہوتا، پخانہ کرنے کی تمیز نہیں ہوتی۔ ہمارے گھروں میں ہماری بچیاں 12 سال کی ہو جاتی ہیں، 15 سال کی ہو جاتی ہیں، مگر انہیں صحیح طور سے کپڑا پہننے کی تہذیب سمجھ میں نہیں آتی۔ مگر آؤ دیکھو تربیت کے نتائج دیکھو، صحبت کے نتیجے دیکھو۔ جو بچے آگوش مصطفیٰ میں پلے ہو، جو بچے آگنے مصطفیٰ میں پلے ہو، ان بچوں کو ٹائم کی ضرورت نہیں ہے، وہ پیدا ہوتے ہی اپنے زمانے کا غازی اور ہادی اور شہید بن امام حسن مصطفیٰ 7.5 سال کی عمر میں آپ سے کتنی حدیثیں اللہ اکبر روایت کی گئی ہے، وہ شخصیت امام حسین کی ہے۔ امام حسن مصطفیٰ کو میرے آقا بے حساب پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے اللہ اکبر کہ آپ قربان جائیں۔ حدیثوں سے ثابت ہے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک بار کا واقعہ ہے، میرے آقا تشریف فرما ہے، امام حسن تشریف فرما ہے، امام حسن ہے، امام حسن ہے بارگاہ مصطفیٰ میں، آغوش مصطفیٰ میں۔ اتنے میں ایک صحابی رسول ایک ہرن کا بچہ لے کے آتے ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ یہ ہرن کا بچہ ہے، میں آپ کے بیٹے امام حسن کے لیے اسے دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر قربان جائیں، میرے آقا حسن کے لیے اس آنے والے صحابی نے ہرن کا بچہ پیش کر دیا۔ اب جب حسن ہرن کے بچے کو دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے ان کے حوالے کر دیا، ہرن کا چھوٹا سا بچہ ہے، میرے آقا حسن اس سے کھیلنا شروع کر دیا، اس کو لے کر کے گھر میں گئے۔ جیسے گھر میں داخل ہوئے، امام حسین جب دیکھتے ہیں دوڑے ہوئے ان کے قریب پہنچے، کہا بھیا حسن اس کو مجھے دے دو، اس سے میں کھیلوں گا۔ میرے آقا حسن فرماتے ہیں اے میرے بھائی حسین، مجھ کو میرے نانا نے دیا ہے، تو بھی جا کر کے اپنے نانا سے ہرن کا بچہ مانگ۔ اللہ اکبر قربان جائیں، تو بھی جا کے مانگ لے۔ اب ذرا غور کرو، امام حسین کے آنکھوں میں آنسو، اللہ اکبر مکان سے نکلے، چلے ہیں نانا جان کی بارگاہ میں، چلے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کے کاشانے میں امام حسین آ رہے ہیں۔ میرے آقا کی نگاہ آتے ہوئے بیٹے حسین پہ پڑی ہے کہ میرے آقا سمجھ گئے کہ میرے نواسے کے آنے کا مطلب کیا ہے، میرا بیٹا کس لیے آ رہا ہے، چہرے پہ غم کے آثار کیوں ہیں، آنکھوں میں آنسوں کی جھلیاں دکھائی دے رہی ہے۔ اللہ اکبر جب قریب آئے تو کہا نانا مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے، آپ نے بھیا حسن کو ہرن کا بچہ عطا کیا ہے، اس لیے ہم کو بھی بچہ چاہیے۔ اب میرے آقا سوچ رہے ہیں یا اللہ دینے والے نے ایک ہی بچہ دیا تھا، دینے والے نے ہرن کا ایک بچہ دیا ہے، اب میں اپنے پیارے حسین کو کیسے مناؤں۔ آپ ابھی سوچ رہے تھے، اتنے میں اللہ اکبر نگاہ نبوت اٹھ رہی ہے، میرے مصطفیٰ کی نگاہ اٹھتی ہے، وہ نگاہ نبوت کیا دیکھ رہی ہے، کچھ قدم کے فاصلوں پر ہرن دوسرے بچے کو لے کے دوڑی چلی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس نبی کی تعظیم اور میرے آقا کا یہ احترام جنگل کا جانور بھی جان رہا ہے۔ یہ اور بات ہے، آج نبی کی تعظیم تو ٹانگ کا جانور نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ اللہ اکبر، نبی کا صدقہ کھاتا ہے، نبی کے صدقے سے ملا ہوا پانی پی رہا ہے، نبی کے صدقے والی زمین پہ چل رہا ہے، نبی کے صدقے والے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہا ہے، مگر جب نبی کے فضائل کی بات آتی ہے تو آج اس کے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ لیکن آؤ نبی کے تعظیم کا حال دیکھو، نبی ایک دو عالم کی تعظیم جنگل کا جانور بھی کر رہا ہے۔ جنگل سے ہرن اپنے دوسرے بچے کو لیتی ہے اور دوڑی ہوئی نبی کی بارگاہ میں آ گئی۔ جب نبی کی بارگاہ میں ہرن آتی ہے اور آ کر کے اپنے بچے کو پیش کر دیا، کہا یا رسول اللہ میں اپنے بچے کی جدائی تو برداشت کر سکتی ہوں،
صحابوں سے محبت کرنا۔ سر خیر آج کی رات چونکہ حضور علامہ نے ابھی اعلان کیا ہے کہ آج پروگرام بہت دیر تک نہیں چلے گا، اس لیے میں آج کی شب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سرکار حسن مصطفیٰ کے تعلق سے میرے آقا کی انجمن لگی ہے، صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے، میرے آقا اپنے گود میں امام حسن کو لیے ہوئے ہیں، صحابہ کے جماعت میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا ایسا بیٹا ہے اللہ اکبر کی گروہ مسلمان میں، مسلمانوں کے گروہ میں ایک دور ایسا آئے گا کہ یہ میرا بیٹا دو جماعتوں میں جھگڑا ہونے سے بچا لے گا، دو جماعتوں میں جھگڑا ہونے سے روک لے گا، صلح کر لے گا، یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا حسن ہے، اللہ اکبر قربان جاؤ، دو گروہوں کو جھگڑا ہونے سے روک لے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا آخر وہ لمحات قریب آئے، مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے سرکار امام حسن مصطفیٰ آپ نے خلافت کی ذمہ داری جو علی نے سونپی تھی آپ کے دست حق پرست پر کوفہ کے تقریباً 40 لوگوں نے بیعت کو تسلیم کیا تھا، 40 لوگ آپ کے دست حق پرست کے بیعت فرما چکے تھے۔ آپ کے کرامات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ جب حج کرنے کے لیے جاتے تھے، جب آپ کوفہ سے مکہ شریف آتے تھے تو کبھی آپ نے سواری کا استعمال نہیں کیا ہے، آپ کے پاس جب کی سواریاں ہوتی تھی مگر آپ جب حج کرنے آتے تو پیدل ہی حج کرنے آتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پیدل حج کرنے آتے، پیدل حج کرنے آتے، پیدل حج کرنے آتے۔ لوگ کہتے حضور سواریاں موجود ہیں آپ سواریوں پہ سوار ہو جائیں، مگر میرے آقا حسن فرماتے کہ میں پیدل ہی جاؤں گا، میں سواری پہ نہیں جاؤں گا، اگر تم لوگوں کو سواری پہ جانا ہے سوار ہو کے جا سکتے ہو۔ اللہ اکبر 25 بار امام حسن نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، یعنی حج مبارک کی جو سعادت 25 بار ملی ہے، اللہ اکبر آپ نے پیدل حج کیا ہے۔ ذرا قربان جاؤ امام حسن کی فضیلت کو دیکھو، آپ کے اندر اتنی جو ہے، آپ جب حج کرنے جا رہے تھے ایک روز کا واقعہ ہے، راستے میں آپ کے پیر میں درد آ گیا، ایک آپ کا غلام قریب آیا، کہا سرکار آپ کے پیر میں اتنا درد ہے سواری پہ سوار ہو جاتے، اس کے بعد کچھ دوری کا فاصلہ ہے آپ خانہ کعبہ کے حدود میں داخل ہو جاتے۔ آقا حسین فرماتے ہیں میں نہیں جاؤں گا، آپ یہیں بیٹھ جاتے ہیں، ایک وادی میں ہے ایک جگہ ہے آپ تشریف فرما ہے، آپ اس غلام سے فرماتے ہیں میرے غلام آپ مدینہ مکہ شریف میں چلے جاؤ، وہاں ایک آدمی تیل بیچتا ہے، اس کو پیسہ دے کے تیل مانگ لینا اور تیل لے کر کے آ جاؤ، میں اپنے پاؤں میں اس کو لگا لوں گا۔ امام حسن کا غلام جب خانہ کعبہ میں پہنچا، اللہ اکبر جس کے لیے آپ نے اشارہ فرمایا تھا، جو تیل کو بیچ رہا تھا، اس کے قریب پہنچے، کہا کہ میرے آقا کے پیر میں درد ہے، انہوں نے تمہاری دکان کو بھیجا ہے، کہا مجھے تیل دے دیا جائے، کہا کون ہے، کہا سرکار علی کے شہزادے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر دکان کو بند کر دیتا ہے، تیل کو لیتا ہے، دوڑا ہوا، کہا کس حصے میں واقع ہے، کہا فلاں ایریے میں ہے، وہ دوڑا ہوا آتا ہے، امام حسن کو تلاش کرتے کرتے اس وادی میں پہنچ گیا جہاں میرا آقا حسن آرام فرما رہا تھا، آکے تیل دیتا ہے، کہا سرکار امام حسن نے اس کی قیمت جو ہو وہ لے لے، کہا سرکار میں قیمت نہیں لوں گا، آپ سے ایک میری گزارش ہے، ایک میری درخواست ہے، کہا کیا گزارش ہے، کہا سرکار کو یہ ہے میری عورت درد ذہ میں مبتلا ہے، بچے ہونے کے درد میں پریشان ہے، کئی روز سے سرکار پریشان ہے، سرکار آپ دعا فرما دیں، آپ دعا فرما دیں جس سے میرے عورت کے لیے زچہ اور بچہ دونوں سلامت ہو جائے۔ اللہ کے رسول کے نواسے امام حسن فرماتے ہیں جا میرا بچہ اور چچا دونوں سلامت ہو۔ اللہ اکبر، امام حسن کی کرامت کو دیکھو، اس کے بعد آگے بڑھے تو پیڑ ہے، اللہ اکبر، دونوں پیڑ سوکھے ہوئے تھے، سرکار کے خدام ساتھ میں ہیں، آپ اس پیڑ کے نیچے بیٹھے ہیں، اس کے بعد ایک خادم نے کہا کاش کی اگر جو ہے کھجور تازہ کھانے کو مل جاتا تو اچھا ہوتا، یہ پیڑ اگر ہرے ہو جاتے تو اچھا ہوتا، اتنا سننا تھا۔ امام حسن فرماتے ہیں تازہ کھجور کھانا چاہتے ہو، کہا ہاں ہاں، آؤ ذرا امام حسن کی کرامت کو دیکھو، یہ اولاد رسول
حسین پانی کو نہیں ترسے تھے، سوال تو وہاں سے اٹھا تھا، مگر جب جواب دینے کی باری آئی تھی اللہ اکبر تو اللہ رب العزت نے اسی خاندان کے مہتے خون حضرت عطائے رسول سرکار خواجہ معین الدین کو انڈیا میں بھیج دیا۔ آپ جب انڈیا میں تشریف لائے تو اپنے خادم خاص قطب الدین کو بھیجا، بیٹا انا ساگر کے پاس چلے جاؤ، چھوٹا سا کاسا لے لو اور اس میں انا ساگر سے کہہ دینا اے انا ساگر تجھے غریب نواز نے بلایا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن تجھے غریب نواز نے بلایا، تجھے غریب نواز نے بلایا ہے۔ یا اللہ سوال عراق سے ہو رہا ہے اور جواب انڈیا سے مل رہا ہے۔ یہ بزرگان دین ہے، یہ اللہ کے ولی ہے، یہی وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ جن کو دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جائے یہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کی یادیں منائی جائیں، اولیاء اللہ کی یادیں منائی جائیں، ان کے مزارات پہ حاضری دی جائے۔ جب ان کے مزارات پہ جاؤ گے تو اللہ یاد آ جائے گا، تمہیں اپنے گناہوں پہ شرمندگی آ جائے گی اور توبہ کی توفیق نصیب ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بہت خوب۔ مسلمانوں آؤ دیکھو اللہ اکبر، حضرت امام حسن قربان جاؤ فرماتے ہیں ذرا اختیار شہزادے رسول کو دیکھو کہ اللہ کے رسول کے شہزادے کو رب نے کتنا پاور عطا کیا ہے۔ کہا کہ اے لوگوں بتاؤ تازہ کھجور چھان کھانا چاہتے ہو؟ کہا سرکار اگر مل جاتی تو اچھا ہوتا۔ اتنا کہنا تھا، امام حسین نے ہاتھ کو نہیں اٹھایا، نہ کوئی لمبی دعا پڑھی، اپنی نگاہ ناز کو اوپر کیا، چند لمحہ نہیں گزرا کہ وہ سارا درخت کھجور سے بھرا ہوا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہا کھا لو کھجور۔ انہی خادموں میں سے ایک نے کہا سرکار معاذ اللہ یہ تو جادو ہے۔ امام حسن نے کہا یہ جادو نہیں ہے، یہ میرے دادا مولا کائنات نبی تو عالم کے لواب دہن کے فیضان ہے، میں جو کہہ دیتا ہوں اللہ اسے پورا کرتا ہے۔ بے شک بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ آؤ دیکھو یہ حسن مجتبیٰ کے کرامات ہیں، اللہ کے رسول کے شہزادے امام حسن پاک ہیں۔ آپ نے جو ہے پیدل 25 بار حج فرمایا ہے، مگر وہ دن قریب آ رہا ہے، کوفہ کی جامع مسجد ہے، 40,000 سے زائد لوگ آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کا اقرار کر لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ جو صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، اللہ اکبر، آپ جو ہے آپ کوفہ کی جامع مسجد میں سرکار امام حسن سے ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ سارے شیعوں کی جماعت موجود ہے، رافضیوں کی جماعت موجود ہے اور چاہنے والے امام حسن کے مریدین بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، ان سارے لوگوں کی جماعت میں معاملات کچھ آگے بڑھنے کے تھے، ان جو ہے جھگڑا کی پوزیشن آنے کی تھی، دو گروہوں میں قتل اور غارت کے اوقات آنے کے قریب تھے۔ امام حسن اور امیر معاویہ کے درمیان کچھ باتوں پر، کچھ مصلحتوں پر، 3 وصیتوں پر جو ہے فیصلہ ہو جاتا ہے، صلح ہو جاتی ہے، جس میں پہلی وصیت امام حسن نے فرمایا اے امیر معاویہ خلافت کی ذمہ داری تو میں آپ کو دیتا ہوں، مگر اس میں 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب آپ کا انتقال ہو جائے تو خلافت کی ذمہ داری میری ہونی چاہیے، اولاد علی کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ امیر معاویہ نے کہا ٹھیک ہے، اور کہا دوسری شرط یہ ہے کہ جو میرے باپ کے ذمے، جو لوگ میرے باپ کے باغی ہیں یا جو میرے باپ مولائے کائنات کے جن علاقوں میں دیون یعنی قرض باقی ہے، ان سارے چیزوں پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اور ان قرض کی ذمہ داری آپ کو لینی ہوگی۔ امیر معاویہ نے کہا ٹھیک ہے، اور تیسری چیز سرکار امام حسن نے فرمایا، تیسری وصیت یہ ہوگی، تیسری وصیت یہ ہے کہ امام حسن کا مولائے کائنات کا جو جاری کردے وظائف ہیں، جن کو وظیفے دیے جاتے ہیں، اور امام حسن کے جو قرض باقی ہیں، ان سارے قرضوں کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ امیر معاویہ نے اس کا اقرار کیا اور ان مصلحتوں کو منظور کر لیا، اور منظور کرنے کے بعد اس پہ دستخط ہوتی ہے اور خلافت امیر معاویہ کے حوالے کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اللہ کے رسول تاجدار دو عالم کے فرمان کو، میرے آقا کے فرمان کو امام حسن نے پورا کر کے دکھا دیا کہ ان قریب بیٹا 2 گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کوفہ کی زمین کو چھوڑ کر مدینہ معظمہ میں تشریف لے کے آ گئے۔ اس وقت آپ کر رہے ہیں امیر معاویہ کی حکومت ہے، اور اس وقت کا گورنر حرام الدہر مروان ابن حکم ہے۔ یہ مروان کس آدمی کا نام ہے؟ مدینے کا گورنر ہے مروان، اس آدمی کا نام ہے۔ جب اس کی پیدائش ہوئی، اس کا باپ میرے آقا کی بارگاہ میں لے کے اپنے گود میں مروان کو پہنچا، کہا یا رسول اللہ اس کے لیے دعا فرما دیں۔ میرے آقا کی نگاہ جب مروان پہ پڑی ہے تو میرے آقا مروان کو دیکھتے ہی ارشاد فرماتے ہیں ابن الوزغ وزغ، گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہی ہو۔ بہت خوب۔ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہوتا ہے۔ میرے آقا نے کہا ہٹا اس کو نظروں کے سامنے سے، گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، وہی ملعون مروان ابن حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ جو مدینے کا گورنر اس وقت تھا، جب دیکھا امام حسن نے، اللہ اکبر، جب جو ہے خلافت سے دستبرداری فرما لی تو کتنے رافضی الگ ہو گئے، امام حسن کو گالی دینے لگے، شیعہ گالی دینے لگے، اور جو ہے شیعہ اور رافضیوں نے کہا یہ تو آر المسلمین ہے، یہ آر المسلمین ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے کہہ کے امام حسن کو تان و تشریح دینے لگے۔ اللہ اکبر۔ مگر میرے امام حسن کے حالات ایسے ہیں، آپ نہایت حلیم الطبع انسان تھے، نہایت نازک طبیعت کے مالک تھے۔ کبھی کبھی آپ مسجد میں جب نماز پڑھنے جاتے تھے، مروان ابن حکم کھلا ممبر سے حضرت علی کو گالی دیتا، مگر آپ کبھی اسے کچھ نہ کہتے۔ آپ اتنے عاجز المزاج تھے، اتنے انکسار المزاج تھے کہ آپ گالی سن لیتے مگر کچھ جواب نہ دیتے۔ ایک روز مسجد میں اس طریقے سے علی کے شان میں گالی دیا، اور گالی دینے کے بعد اس کے بعد وہ داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرنے لگا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا اصل فرماتے ہیں جب باپ کو گالی دی گئی تو امام حسن نے کچھ نہیں کہا، مگر جب شریعت مصطفیٰ پہ آنچ آنے کا وقت آیا تو آپ کھڑے ہو گئے، کہا نادان مروان، تجھے ناک بھی صاف کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم ہے، کس ہاتھ سے ناک صاف کرنی چاہیے؟ میرے آقا نے کہا ہے ناک بائیں ہاتھ سے صاف کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ پتا چلا اگر باپ کو گالیاں دی جائے تو برداشت کی جا سکتی ہے، مگر اگر کوئی مصطفیٰ کو گالی دے، مصطفیٰ کے شریعت پہ اگر کچھ آنچ آنے کا وقت آ جائے تو کسی مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر لے۔ میرے امام نے سبق دیا ہے، آج کچھ حرام خوروں کی جماعت کہتی ہے وہابیوں کو مت کچھ کہو، صلح کلیوں کو مت کچھ کہو، ان کو جانے دو، اپنے ہاتھ پہ رہنے دو، ان کو اپنے ہاتھ پہ رہنے دو، اپنا دیکھو۔ ابے نادان، اگر اہل بیت سے محبت رکھتا ہے تو اہل بیت کے لوگوں کا حال دیکھو۔ امام حسن اپنے باپ کی گالی تو برداشت کر لیتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی شریعت میں آ جائے اس کو برداشت کرنا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوب۔ آپ غور فرمائیں، علامہ انصاف رضا صاحب کی قبلہ قادری وہابیوں کے لیے کہیں تو آپ کو برا لگے کہ نہیں بولنا چاہیے، مگر اگر علامہ انصاف صاحب بولتے ہیں تو یہ تو علامہ انصاف آپ کے علاقے میں رہتے ہیں، قاری انجار آپ کے علاقے میں رہتے ہیں، یہ ناچیز آپ کے علاقے میں بیٹھا ہے، مگر ہم کہیں تو جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، ہم کہیں تو دشمنی کی بنیاد بھی ہو سکتی ہے، مگر آؤ ذرا رب کے قرآن سے پوچھو۔ اللہ اکبر۔ جو نبی کو ایک بار برا کہتا ہے قرآن اس کو کئی بار برا کہتا ہے۔ بے شک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن سے پوچھو، ایک بار ابو جہل ہم نے کہا تھا نبی ہلاک ہو جائے، نبی کا ہاتھ ہلاک ہو جائے، تو ذرا قرآن کا اٹھا 30واں پارہ اور سورہ لہب کی تلاوت کرو۔ اللہ اکبر۔ پروردگار خود کہتا ہے اگر ایک ظالم ایک بار نبی کو ایک بار ہلاکت کی بات کرتا ہے تو قرآن فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ اکبر۔ قرآن عظیم میں اللہ فرما رہا ہے جو نبی کو ایک بار ہلاکت کے لیے کہے تو قرآن اس کو کہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، ابو لہب ہلاک ہو جائے۔ پتا چلا کہ جو گستاخ رسول ہے اس
की सुन्नत है, उसे कहने की जरूरत है। आप कहो ये गुस्ताखी कर रहा है कि हमारे बाप का गुस्ताख हो तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, मगर जाने कायनात का गुस्ताख हो जाए तो उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ, टाइम बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। बस आखिर में बताना चाहता हूँ कि मरवान इब्ने हिकम इस तरीके से गालियां दे रहा था, आप बर्दाश्त कर लेते थे, मगर जब रसूल के ताल्लुक से कुछ कहता, रसूल की शरीयत के ताल्लुक से कुछ कहता तो आप उसे बर्दाश्त नहीं करते थे। मोहतरम सामईन किराम, इमाम हसन की वो शख्सियत है कि अल्लाह अकबर, आपने खिलाफत की जिम्मेदारी अमीर माविया के हवाले पेश कर दिया है। उसके बाद इमाम हसन मुस्तफा अल्लाह अकबर की उसके वो लम्हात करीब आए कि आपके दुनिया से जाने का टाइम करीब आया। यजीद वलीद ने जब सोचा कि मेरे बाप का जब इंतकाल हो जाएगा तो मेरे बाप की वसीयतों में से पहली वसीयत यही है कि खिलाफत की जिम्मेदारी इमाम हसन के हवाले होगी। बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, या तो एक बच्चा। मोहतरम सामईन किराम, हज़रत इमाम हसन को इस तरीके से यजीद ने प्लानिंग बनाई कि जो पहली शर्त रखी गई है कि अगर जो है मेरे बाप का इंतकाल यानी अमीर माविया का इंतकाल होगा तो इंतकाल के बाद खिलाफत की जिम्मेदारी इमाम हसन के हवाले होगी। उसने एक औरत को थोड़ा लालच किया, रुपए का लालच, अशरफियों का लालच देकर के उस यजीद वलीद ने कहा कि जहर खोरी करके इमाम हसन को कत्ल कर दिया जाए, इमाम हसन को दुनिया से नेस्तनाबूद कर दिया जाए। उसने एक औरत को तैयार किया, अल मुख्तसर औरत तैयार हुई, इमाम हसन को जहर देने के प्लानिंग में लग गई और जहर दिया गया। कभी खजूर में जहर डाली गई, कभी खाने में दिया गया, कभी पानी में दिया गया। अल्लाह अकबर, इस तरीके से कई बार 5 बार इमाम हसन को जहर दिया गया, मगर जब जहर का असर इमाम हसन के बदन पे गालिब होता तो आप कहीं और नहीं जाते, दौड़े हुए नाना जान की कब्र पे जाते और नाना जान की कब्र पे खड़े होकर दुआ करते, चंद लम्हों में जहर का असर खत्म हो जाता, जहर का असर खत्म हो जाता। जरा देखो, जहर का असर खत्म हो जाता। जरा मुसलमानों गौर करो, ये नबी के बेटे का हाल है कि मजारों पे जाना कैसा है। आज कहाँ है वो चकित्ते के शोरबे जो मज़ारात औलिया पे जाने से इनकार करते हैं और हमारे ऊपर तोहमत लगाते हैं। और नबी के बेटे का मिजाज देखो कि जब नबी के बेटे इमाम हसन को जहर का असर हुआ तो आप जान रहे हैं कहीं किसी अस्पताल में जाऊंगा सुकून नहीं मिलेगा, किसी डिस्पेंसरी में जाऊंगा सुकून नहीं मिलेगा, अगर सुकून मिलेगा तो नाना की कब्र पे। अल्लाह अकबर, इमाम हसन मुस्तफा नाना जान की कब्र पे पहुंच जाते, दुआ करते, लम्हों में जहर का असर खत्म हो जाता। पता चला मुसलमानों, अगर हमें भी कोई तकलीफ आ जाए तो हमें भी औलिया अल्लाह के मज़ारों पे जाना चाहिए। इमाम हसन ने सबक दे दिया है, अगर तकलीफ हो तो औलिया अल्लाह के मज़ारों पे जाओ, वहां रो, अपने दिल के दुखों को सुनाओ तो उन दरगाहों से आवाज आती है, तेरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता जो मांगने का तरीका हो उस तरह मांगो। मेरा इमाम इश्क मोहब्बत सरकार आला हज़रत हुज्जतुल्लाह वल दीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन फरमाते हैं, अरे वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताज़ीम भी करता है नजदीक तो मरे दिल से। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। पता चला मज़ारों पे जाना ये सुन्नते सहाबा है, ये सुन्नते सहाबा है। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन नबी के मज़ार पे जाते तो जहर का असर खत्म हो जाता। इस तरीके से 5 बार जहर दिया गया, 6वीं बार अल्लाह अकबर इस तरीके से जहर दिया गया। हीरे की कंगी में मिला करके इमाम हसन के सुराही में डाल दिया गया। इमाम हसन तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद आप उस सुराही से पानी निकाल के पिए। उस पानी का पीना था अल्लाह अकबर कि उसका असर इतना गालिब हो गया कि जो है खून की जो है आंतें कट के इमाम हसन की गिरना शुरू हो गई। आपने अपने भाई इमाम हुसैन को आवाज दिया, जो मेरे बाबू हुसैन इधर आओ। इमाम हुसैन आते हैं
کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، ایسا خطرناک زہر دیا گیا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میرے امام کی عطریہ کٹ کٹ کے گر رہی ہے، کلیجیاں کٹ کٹ کے گر رہی ہے، خون اس طریقے سے گر رہا ہے کہ اللہ اکبر۔ امام حسین پوچھتے ہیں بھیا یہ زہر کس نے دیا ہے؟ جبکہ میرے امام نے اپنی نظروں سے دیکھ لیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں اس کو بتا دوں گا، اللہ اکبر، اگر یہ صحیح طور سے وہی ہے تو اگر وہ اسی کا نام آ جائے تو پھر جو ہے اسے امام حسین قتل کر دیں گے، مدینہ میں خون اور غارت کھڑی ہوگی، اور اگر جو بھی جیسا بھی ہو یہ جو ہے صحیح ہو یا نہ ہو کہ کس نے دیا ہے، مگر میرا مالک حقیقی تو خوب جان رہا ہے کہ زہر کس نے ملایا ہے۔ اس سے بڑا منتقم حقیقی، اس سے بڑا انتقام لینے والا دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ پروردگار عالم سے بڑا، پروردگار عالم سے بڑا منتقم حقیقی کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ نے کہا بھائی حسین اس کو نہیں بتاؤں گا، اس کو نہ پوچھو، اس کو نہ پوچھو، بار بار اصرار کرتے رہے، مگر آپ نے اس کی تفصیل نہیں بتائی، آپ نے اس کا نام نہیں بتایا۔ المختصر، اللہ اکبر، چند لمحات گزرتے ہیں، خون کی جو ہے وہ الٹی ہوتی ہے، خون کے جو ہے قے ہو رہا ہے، اور بار بار خون کی عطریاں اب جو ہے خون کلیجیاں کٹ کٹ کے گر رہی تھی۔ چند لمحات گزرے ہیں، امام حسن فرماتے ہیں اے میرے بھائی حسین ذرا میرے چہرے کو دیکھو اور بتاؤ چہرے کا رنگ کیسا ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں بھیا حسن آپ کا چہرہ تو بالکل ہرا ہو گیا ہے، اتنا کہنا تھا۔ میرے آقا حسن فرماتے ہیں اے حسین آج میرے نانا کی جو حدیث ہے، جو میرے نانا کا جملہ ہے، جو میرے نانا کا ارشاد ہے وہ پورا ہو گیا ہے۔ میرے نانا نے کہا تھا کہ اے بیٹے حسن جب تیرا چہرہ ہرا ہو جائے، جب تمہیں شہادت کے جام کا وقت قریب آئے گا تو تیرا چہرہ ہرا ہو جائے گا، اور میرے بیٹے حسین کے شہادت کا وقت قریب آئے گا تو اس کا چہرہ سرخ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ کہا ہے میرے بھائی میرے جانے کے وقت قریب آ گئے ہیں، اوقات قریب آ گئے ہیں، میں تم سے ایک وصیت کرتا ہوں۔ امام حسن امام حسین سے وصیت فرماتے ہیں اے میرے بھائی حسین جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے لاشا کو پہلوئے مصطفیٰ میں رکھ دیا جائے، نانا جان کے قدم شریف میں رکھ دیا جائے، تاکہ یہ بیٹا اپنے نانا جان کی زیارت کرتا رہے، اور اگر دشمن حملہ کریں گے، اگر دشمنوں نے میری لاش کو رکھنے سے انکار کیا تو میرے بھائی حسین میری لاش کو پہلوئے سیدہ طاہرہ میں رکھ دینا، یعنی سیدہ طاہرہ کے قدموں میں رکھ دینا، میری ماں کے قدموں میں رکھ دینا۔ اس طریقے سے جملہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں میرے بھائی حسین اب میں اپنی نظروں سے وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں، وہ لمحات دیکھ رہا ہوں جو دنیا میں کبھی نہیں دیکھا تھا، عالم بالا کے ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جن کو اپنی نظروں سے ظاہر طور سے نہیں دیکھا تھا۔ اتنا کہتے کہتے چند لمحہ گزرتا ہے کہ آپ کی روح اپنے جسم سے پرواز ہو کر واصل جنت ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین شہید ہو جاتے ہیں، آپ کی روح نکل جاتی ہے۔ اس کے بعد صبح کا ٹائم ہوا، حضرت امام حسین نے آپ کے تجہیز و تکفین کا انتظام فرمایا، لاش مقدس پر کفن پہنا دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کے قدم شریف میں، قدم رسول کے جو ہے سامنے، یا رسول کے قدم شریف میں آپ کو دفن کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ آپ کو کفن پہنا دیا گیا۔ امام حسین ہیں، امام حسن ہیں، آپ کی بہن زینب فرماتی ہے میرا بھائی امیر حسن ہے اور میرا بھائی دوسرا غریب حسین ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ، یہ جملہ کتنا معنی رکھتا ہے۔ سیدہ زینب نے کہا میرا بھائی امیر حسن امیر ہے اور میرا بھائی غریب حسین غریب ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ بڑی اونچی بات کہا تھا سیدہ زینب نے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ، کہا میرا بھائی امیر حسن امیر اس لیے ہے یہ آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک جتنے لوگ دنیا میں آئے، میرے آقا کے امتیوں میں کتنے لوگ قبرستانوں کے حوالے ہو گئے، مگر کسی کو یہ شرف حاصل نہ ہو سکا کہ
جس کو دو دو کفن پہنا کے قبرستان کے حوالے کیا گیا ہو، مگر امام حسن کی شخصیت ایسی ہے جس کو آقا حسین نے ایک کفن نہیں دو دو کفن پہنا کر کے آپ کو دفن کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ راز یہ ہے، سیدہ زینب فرماتی ہے، اسی کا ترجمہ کرتی ہے کہ میرا بھائی حسن امیر حسن ہے، کہ میرے بھائی حسن کو ایک کفن نہیں دو دو کفن پہنا کر کے دفن کیا گیا جائے گا، مگر میرا بھائی حسین غریب حسین ہے، جو میرا بھائی حسین ہے وہ بغیر کفن کے کربلا کی زمین میں دفن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قربان جاؤ، دونوں نبی کے بیٹے ہیں، مگر ایک کو دو دو کفن عطا ہو رہا ہے اور ایک بغیر کفن کے دفن ہو رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے جب امام حسن اللہ اکبر آپ کو کفن دیا گیا، سیدہ زینب فرماتی ہے کہ جب جو ہے آپ کے لاش کو نبی دو عالم کے پہلو میں رکھنے کی تیاری کی گئی، نبی دو عالم کے قدم شریف میں رکھنے کی تیاری کی گئی، لیکن لوگ جیسے لاش کو پہنچے تو اس وقت کا جو گورنر ہے جس کا نام ظالم وقت مروان ابن حکم ہے، امام حسین کا لاشا اٹھاتے ہی لوگوں نے اتنی تیروں کی برسات کر دیا، اتنی تلواروں کی برسات کر دیا کہ لاش تھا کہ ابھی اٹھا کے قدم رسول میں رکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ اتنی تیریں چلائی گئی، اتنے تیریں چلائی گئی، اتنے تیروں کی بوچھار کر دی گئی کہ امام حسن کے جسم ناظرین میں اتنے تیر پیوست ہو گئے کہ سیدہ زینب فرماتی ہے کہ میں تیر کو نکالتی رہی، جیسے بدن حسن سے ایک تیر نکالتی تو پورا کپڑا خون سے لہو لہان ہو جاتا، امام حسین ایک تیر کو نکالتے تو پورا کفن خون سے لہو لہان ہو جاتا۔ اس طریقے سے میں تیر کو نکالتی گئی، سارا کفن امام حسن کا خون سے لہو لہان ہو گیا۔ تو میرے بھائی حسین نے کہا یہ سارا کپڑا خون سے تربتر ہو گیا ہے، اب دوسری کفن پہنا دی جائے۔ امام حسین کے کہنے پر امام حسن کو دوسرا کفن ڈال کر کے اس کے بعد لوگوں نے کہا، سارے چاہنے والے مدینے کے مقدس شرفا تلواروں کو لے کے نکل گئے، کہا کہ ہم مروان سے مقابلہ کریں گے، امام حسن کی لاش کو قدم رسول میں رکھا جائے گا۔ امام حسین آگے بڑھے، کہا کہ اے لوگوں، میرے بھیا حسن نے تو یہ بھی وصیت کیا تھا اگر دشمن میری لاش کو قدم رسول میں رکھنے نہیں دیں گے، نبی کے قدم کے نیچے رکھنے نہیں دیں گے، تو میری لاش کو میرے اماں کے قدموں کے پہلو میں دفن کر دینا، میرے اماں کے قدموں کے نیچے دفن کر دینا۔ تو میرے بھائی نے یہ بھی تو وصیت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کے کہنے پر لوگ خاموش ہو گئے، تلواروں کو نیچے کر لیا، کہا ٹھیک ہے، کہا میرے بھائی نے جہاں پہلی وصیت یہ کیا تھا کہ میرے نانا کے قدم میں مجھے دفن کیا جائے، تو اگر دشمن مجھے نہ رکھیں گے تو ماں کے قدم میں ہمیں دفن کر دیا جائے، تو دوسری وصیت بھی تو میرے بھیا نے کیا ہے، اس لیے اس لاش کو اٹھاؤ اور فاطمہ کے قدموں میں دفن کر دیا جائے۔ حضرت امام حسن کی لاش کو لوگوں نے اٹھایا اور سیدہ طاہرہ کے قدموں میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ قربان جاؤ، یہ امام حسن مجتبیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نے جو خلافت کی ذمہ داری امیر معاویہ کے حوالے کیا تھا، امیر معاویہ بڑے ہی حسن اسلوبی کے ساتھ ان زمانوں میں خلافت کی ذمہ داری نبھاتے رہے۔ انشاءاللہ الرحمن اس کو میں کل کی گفتگو میں واضح کروں گا، کیونکہ آج ٹائم اجازت نہیں دیتا۔ انہیں چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ طوفان نور لانے سے اے آنکھ فائدہ، تو دودھ ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے، پڑ گئے ہے نا پہ لکھتا ہوں میں درجے کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے آپ سب کے ہاتھ۔ میں قوم کے غیور مسلمانوں سے دعا کرتا ہوں، آپ حضرات اپنے غریبانوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، آپ کئی سال سے خاندان اہل بیت محبت پر، خاندان اہل بیت کے تعلق سے تقریریں سن رہے ہیں، تو آپ ان سے محبت کا سلیقہ سیکھیے، ان سے ادب سے باتیں کیجیے، ان کا جب نام آئے تو ان کا نام احترام سے لیجیے، ان کا نام تعظیم سے لیجیے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ محب اہل بیت ہیں۔ طوفان نوح لانے سے اے آپ فائدہ، تو دودھ ہی بہت ہے کچھ اثر کرے، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔